آج ہم ایک بہت ہی گہرے، بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں اور خود اپنے وجود کے اندر انسان کی اصل شناخت کیا ہے؟ تو چلیں اس سفر پر نکلتے ہیں اور اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام پیچیدگیوں کے بیچ انسان آخر ہے کہاں؟ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اگر ایک انسان کو دیکھا جائے تو وہ کسی چلتی پھرتی کائنات سے کم نہیں لگتا۔ ذرا تصور کریں ایک ہی وجود کے اندر کتنی دنیا آباد ہیں۔ ایک طرف تو یہ مٹی کا جسم ہے، ہمارا جسد خاکی، دوسری طرف اللہ کے حکم سے آئی ہوئی روح ہے، پھر ہمارے ہر عمل کو لکھنے والے 2 فرشتے ہر وقت موجود ہیں، 6 محافظ فرشتے ہیں جو ہمیں آفات سے بچاتے ہیں، ساتھ ہی ایک ہمزاد جن بھی ہے جو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہمزاد فرشتہ ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور ان سب کے بیچ میں ہمارا اپنا شعور، ہماری اپنی آگاہی، اور ان سب سے بھی زیادہ قریب خود رب کی ذات۔ اب اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں تو سوال تو پھر وہی آ جاتا ہے کہ بھئی اصل انسان کدھر ہے؟ جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ انسان شاید خیر اور شر کے بیچ ایک میدان جنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پہلی نظر میں تو بالکل ایسا ہی لگتا ہے، جیسے انسان بس ایک سٹیج ہے جہاں فرشتے اور وسوسے، روح اور جسم، اچھائی اور برائی، یہ سب طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ کیا انسان کا کردار صرف اس میدان کا ہے؟ اور یہیں پر آ کر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کیا انسان واقعی میں صرف ایک پیسو بیٹل فیلڈ ہے، ایک غیر فعال میدان، یا پھر وہ اس پورے کھیل کا مرکز ہے، ایک فیصلہ کرنے والا مرکز؟ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ انسان کی اصل شناخت کیا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، اور وہ اس کی سب سے بڑی طاقت میں چھپا ہے، اور وہ ہے اختیار، یعنی چوائس۔ بس یہی وہ ایک لفظ ہے، یہی وہ ایک طاقت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ اختیار ہی تو ہے جو انسان کو اس کا اصل مقام دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے یا پھر پستی میں گر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اختیار تو ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے شعور اور دوسرا ہے رب کا ساتھ۔ دیکھیں، شعور کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم چیزوں کو جانتے ہیں، یہ ایک آئینے کی طرح ہے، ایک ایسا آئینہ جس میں انسان اپنے عمل، اپنے ارادے، اپنی نیتیں سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا ہے۔ فرشتے کی رہنمائی ہو، شیطان کا وسوسہ ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ، سب کچھ اسی شعور کے آئینے میں نظر آتا ہے۔ اور اس پورے اختیار کے کھیل کا جو پس منظر ہے وہ ہے رب کا ساتھ، وہ حقیقت جسے قرآن شہر رقص سے بھی زیادہ قریب کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس قرب میں ہی انسان کا اصل جوہر نکھرتا ہے۔ تو چلیں اب ان سارے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں اور اپنے سب سے پہلے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر اتنی ساری قوتوں، اتنی ساری حقیقتوں کے بیچ میں آخر انسان ہے کہاں؟ جواب یہ ہے کہ انسان نہ صرف جسم ہے، نہ صرف روح، نہ ہی فرشتوں کی نگرانی۔ انسان ان سب کے درمیان اپنے انتخاب میں موجود ہے۔ ہر لمحہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں، جو راہ ہم چنتے ہیں، اصل انسان وہی ہے۔ اس بات کو اور آسانی سے سمجھنا ہے تو چلیں ایک مثال لیتے ہیں، ایک کشتی کی۔ سوچیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس کشتی کا ڈھانچہ ہے، روح اس میں جلنے والی روشنی ہے، فرشتے اس کے محافظ گارڈز کی طرح ہیں، جو وسوسے آتے ہیں وہ سمندر کا طوفان ہے، ہمارا شعور وہ نقشہ ہے جو راستہ دکھاتا ہے، اور منزل وہ ساحل، وہ کنارہ، وہ رب کی ذات ہے۔ تو اب دیکھیں، کشتی نہ تو لکڑی کا ڈھانچہ ہے اور نہ ہی سمندر کا طوفان۔ کشتی کی اصل حقیقت اس کے سفر میں ہے، اس کے رخ میں ہے، اور وہ جو اس کشتی کا رخ متعین کرتا ہے وہی تو انسان ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں بھی تو یہی کہا گیا ہے کہ انسان نے ایک امانت اٹھائی، ایک ایسی امانت جسے اٹھانے سے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ امانت کیا تھی؟ یہی اختیار، یہی شعور، یہی فیصلہ کرنے کی طاقت تھی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ انسان کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
بس اس لمحے کو دیکھیں جب کوئی ایک راستہ چنتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے، انسان ٹھیک وہیں اسی لمحے میں موجود ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ سارا فلسفہ ایک سوال پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر شخص اپنے عمل سے دے رہا ہے، میں کیا بنوں گا؟ اور جو اس سوال کا جواب دیتا ہے، دراصل وہی انسان ہے۔